یہ قسم کا ایک ببل ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، جس کو ہم زندگی کہتے ہیں، لائف کہتے ہیں. اور کچھ انٹلیکچوئلس ہیں، اسکالرز ہیں ہمارے ارد گرد جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ ببل، یہ زندگی، یہ جو تخلیق ہے، یہ چیخ چیخ کے پکارتی ہے کہ تمہارا کوئی خالق ہے. خالق اس لیے ہے کیونکہ آپ ایک تخلیق، کریٹڈ بینگ ہیں. تو جو عام انسان ہے، عام مسلمان ہے، اس کے لیے یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس لیول پہ پہنچنے تک کے لیے، اس تخلیق کو پہچاننے کے لیے اور خالق کو پہچاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کچھ ڈیپر ریفلیکشن یا کانٹمپلیشن یا تدبر میں اپنے آپ کو تھوڑا ٹائم صرف کرے، اور پھر جا کے کہیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ واقعی بھی یہ چیز ہے. لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ تو ایک قسم کا آٹومیشن ٹائپ لائف گزار رہے ہیں، آٹو پائلٹ پہ، پروسیسز کے تھرو وہ زندگی گزار رہے ہیں، بھئی یہ کرنا ہے. تو ان کے لیے اتنا ضروری بھی نہیں ہوتا. اور ایک قسم کا جیسا اللہ فرماتے ہیں کہ مل حیات دنیا الا متاع الغرور، کہ یہ لائف از نتھنگ بٹ ڈسیپشن. تو اس ڈسیپشن میں پڑے ہیں ہم عام لوگ. تو کس طرح سے ہم اس لیول پر پہنچیں جہاں پہ ہم اس کو ریکگنائز کر سکیں کہ بھئی واقعی یہ دنیا چیخ چیخ کے جو پکار رہی ہے، یہ کیا ہے، کہ یہ واقعی ایک تخلیقی کارنامہ ہے کہ ہم اللہ تک واقعی میں ہم اس طرح سے پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں پہنچ سکتے. دیکھیے، ہم زندہ ہیں، یہ ہمارا ایک خیال ہے کہ جس کو کہ ہم اگر تھوڑا سا ایکسپلور کریں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم اصل میں زندہ نہیں ہیں. واٹ وی آر از دیٹ وی ہیو بین گیون لائف. ہماری یہ زندگی اصل میں جس چیز کی مرہون ہے وہ یہ کہ باقی ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر آپریٹ کر رہی ہوں. میں اس کی آپ کو اگر چھوٹی سی مثال دوں تو یہ بات کہ ایک فرد کی حیثیت سے، اور اس وقت دنیا میں تقریباً ایک اندازے کے مطابق کچھ 7.5-8 ارب لوگ پائے جاتے ہیں. ایک فرد کی حیثیت سے میں اس کرۂ ارض پہ جی رہا ہوں تو میں ایک دن میں 500 لیٹر آکسیجن کنزیوم کر رہا ہوں. یہ جو 500 لیٹر آکسیجن کنزیوم کر رہا ہوں، یہ اصل میں یوں نہیں ہے کہ ان لمیٹڈ آکسیجن کی سپلائی موجود ہے، اس میں سے کنزیوم کر رہا ہوں اور وہ جو کبھی ختم نہیں ہونی، کوئی انفینٹ سپلائی نہیں ہے. اٹ از بینگ کنٹینیوسلی پروڈیوسڈ. وہ جو پروڈکشن ہو رہی ہے اس آکسیجن کی، وہ میں نہیں کر رہا، میں تو صرف اس کو کنزیوم کر رہا ہوں، میں اس کو صرف ختم کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اور یہ تقریباً ایک اور اندازے کے مطابق 117 بلین 117 ارب لوگ جو ہیں اس دنیا میں یہ آکسیجن کنزیوم کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. یہ آکسیجن کی سپلائی اصل میں جس طرح سے پروڈیوس ہو رہی ہے وہ ساری کریچرز ہیں جو میرے آس پاس ہیں، ان کے ذریعے سے. یہ پیڑ ہیں، یہ سمندر کے اندر سے ہم کو 25% آف آکسیجن ریکوائرڈ ان دس ورلڈ از پروڈیوسڈ بائی دی اوشنز. اور ہم اس سارے سسٹم کے اندر جو جی رہے ہیں، تو یہ معلوم ہو جائے مجھے کہ میں اصل میں زندہ ہوں کیونکہ مجھے زندہ رکھا گیا ہے، اور اس زندگی کے لیے مجھے ایک پورے سسٹم میں ڈالا گیا ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں جو میری ریکوائرمنٹ ہیں وہ پروڈیوس ہو رہی ہیں. میں جس وقت اس کو صرف اس پہلو سے بھی دیکھوں تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یعنی میں ایک کریچر ہوں. I did not create myself. یہ تو میں جانتا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو کریٹ نہیں کیا، میں ایک پروسیس سے زندگی کے پروڈیوس ہوا ہوں. وہ پروسیس بھی خود بتا رہا ہے کہ ایک کوئی پروسیس دینے والا ہے جس نے یہ پروسیس، ایک سسٹم ہے نا، سسٹم کے اندر جب ایک چیز کو دیکھا جائے گا تو وہ سسٹم یہ بتاتا ہے اپنے وجود سے کہ یہ بنا ہوا سسٹم ہے. اٹ ہیز بین کریٹڈ. اب وہ کریٹڈ کے لیے جس وقت آپ یہ مان لیتے ہیں کہ یہ کریٹڈ سسٹم ہے، تو اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے اس کو کریٹ کرنے والا کوئی سسٹم کے باہر ہے، یہ سسٹم خود کریٹ کر رہا ہے. رائٹ. یعنی اگر سسٹم خود کریٹ کر رہا ہے تو اچانک ایک جگہ پہ ہم پہنچے ہیں جدھر کی زندگی شروع ہو گئی ہے. زندگی بھی شروع ہو گئی، اس کے اندر یوں سمجھ لیں کہ زندگی کی تو مختلف کیٹیگریز ہیں نا، جیسے پیڑ بھی زندہ ہے، ایک جانور بھی زندہ ہے. زندگی کریٹ ہو گئی ہے، آپ نے میٹر میں زندگی ڈال دی ہے. یہ بھی کیا ایک سسٹم کا حصہ ہوتا ہے. کیا میٹر میں زندگی پڑ سکتی ہے خود سے، آٹومیٹکلی پڑ سکتی ہے. اچھا، پھر اس زندگی کی ایک فارم ایسی ہے کہ جس میں بڑی ہائی لیول کی کانشیسنس بھی ہے. وہ اتنا کانشیس ہے کہ وہ اپنی سوچ کے بارے میں بھی کانشیس ہے. اگر وہ چاہے تو وہ اپنی سوچ کے بارے میں بھی کانشیس ہو سکتا ہے، اپنے اندر اٹھنے والے جذبات کے بارے میں بھی کانشیس ہو سکتا ہے. یہ لائف فارمز کی مختلف صورتیں ہیں جو وجود میں آئی ہیں. اچھا، یہ جو ہائیسٹ فارم آف لائف ہے، اس کے بارے میں ہمیں ایک اور چیز ہی معلوم ہے، وہ یہ کہ وہ اس ایکالوجی کو، اس زندگی میں کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا، وہ صرف اصل میں بینیفیشری ہے.
اس زندگی کا. وہ جو کچھ اس ایکالوجی میں اس کا رول ہے وہ تو ڈسٹرکشن کا ہے. وہ اس ایکالوجی سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ کیسے کر رہا ہے؟ وہ اس نے اصل میں وہ رولز دریافت کیے ہیں جس کے نتیجے میں وہ اس سے بینیفٹ کر سکتا ہے. آپ جس وقت اپنی گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اصل میں وہ رولز آف کمبسٹن ہے، جو رولز آف موبلٹی ہیں، جو کہ آپ نے دنیا سے اخذ کر کے تو یہ گاڑی کریٹ کر لی ہے. کس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ ایکٹیو ہو سکتی ہیں. وہ رولز اگر کوئی ہیں تو جن کو آپ نے ڈسکور کیا نا، اگر وہ رولز نہیں ہیں، سب کچھ رینڈم ہے، تو یہ رولز کدھر سے آ گئے ہیں؟ یہ جب میں اس کو صرف محض اس نظر سے دیکھنا شروع کرتا ہوں تو مجھے اس چیز کا اندازہ تو عقلاً ہو جاتا ہے. یہ مذہب ابھی کہیں سے شروع نہیں ہوا. یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ ایک کریٹر جو ہے وہ تو اصل میں محض اس بات سے پیدا ہو جاتا ہے، جو ایک عقلی مقدمہ ہے کہ اگر کوئی افیکٹ ہے تو افیکٹر بھی ہونا چاہیے، اگر اثر ہے تو مؤثر ہونا چاہیے. یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ تو ایک عقلی مقدمہ ہے، لاجک ہے. یہ تو لاجک ہے نا. یہ بات کہ آپ نے اگر آغاز کیا، آپ نے یہ ڈسکور کیا کہ زندگی ایک بگ بینگ سے شروع ہوئی تھی، یہ دیکھا تھا کہ کسی نے بگ بینگ، ہاؤ ڈڈ وی ارائیو ایٹ دیٹ؟ یہ ہمارے عقلی مقدمات ہیں جس سے کہ ہم ادھر تک پہنچتے ہیں. ہم نے ان آثار کو دیکھا ہے جس کے نتیجے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ادھر سے شروع ہوا تھا. ہم نے اس کو ایز اے فیکٹ مان لیا، حالانکہ دیکھا کسی نے نہیں ہے، کوئی آبزرو نہیں کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی اس طرح ایوالو کی ہے. وہ کس طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی ایوالو کی ہے؟ اس کے کچھ آثار ہیں جن کو اسٹڈی کرتا ہوں، اس سے نتائج اخذ کرتا ہوں. بالکل ایسے ہی اگر میں یہ سمجھ لوں کہ زندگی جو ہے وہ اپنی کچھ نیچرل لاز کے تابع ہے، تو نیچرل لاز کدھر سے آ گئے ہیں؟ آپ سے آپ وجود میں آ گئے ہیں. کیا یہ ختم ہو جائیں گے ایک دن آپ سے آپ؟ یا یہ کہ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ مثال کے طور پر اس جگہ پر وہ نیچرل لا اپلائی کرتا ہے، اس جگہ پر نہیں کیا اس نے اپلائی؟ یعنی وی کین سی دیٹ دیز لاز آر پریڈکٹیبل ان نیچر. ہم اتنی اس پر بھروسہ کرتے ہیں کہ اس کی بیسس پر آپ جیسے لوگ ہوائی جہاز اڑا رہے ہوتے ہیں. ہمیں یہ معلوم ہے کہ جس وقت بادلوں کی اس طرح کی شیپ ہوتی ہے تو وہ ڈینجرس ہے، اس میں نہیں انٹر ہونا چاہیے. ہمیں معلوم ہے کہ اس کو ہمیں وی ہیو ٹو سیک اے پاتھ اراؤنڈ دیم. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ کس بیسس پر کرتے ہیں آپ؟ دس از آن دا بیسس آف دا پریڈکٹیبلٹی آف دا نیچرل لاز. لیکن وہ یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ ہم ایکسپیرینس کے بیس پہ کرتے ہیں. نہیں، ایکسپیرینس کی بیس پر آپ نے اس میں کیا کیا؟ ایک چیز کو ایکسپیرینس کیا اور اس کے نتیجے میں آپ نے اس کو جنرلائز کیا کہ اچھا اس طرح کے جو بادل ہوتے ہیں دے آر ڈینجرس، وی شوڈ ناٹ انٹر دیم. یہ جو ایکسپیرینس ہے اس میں آپ نے انڈکٹیو میتھڈ اختیار کیا نا، کہ میں ایک چیز دو چیزیں میں نے دیکھی ایکسپیرینس میں اور پھر میں نے اس کو جنرلائز کیا، یا آپ نے جنرلائز چیزوں سے ڈیڈکشن کی ہے. جو بھی آپ نے میتھڈ اڈاپٹ کیا ہے وہ بیسیکلی یہ چیز بتا رہا ہے کہ وی ہیو سرٹن لاز. آپ نے سارے لوگوں کے سینے چیر کے نہیں دیکھا کہ ان کے اندر کی بایولوجی کیا ہے، آپ نے دو چیزیں دیکھی ہیں اور اس کے بعد اس کو جنرلائز کر دیے. کس بیسس پر؟ اگر زندگی محض رینڈملی ایگزسٹ کرتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ میری آنکھیں جو ہیں وہ میرے سینے میں ہوں. ٹھیک ہے، تو میں ایک عام مسلمان ایک زندگی گزار رہا ہوں، ویسٹ میں رہ رہا ہوں یا پاکستان میں رہ رہا ہوں، تو میں تو اپنے مسائل میں اتنا پھنسا ہوتا ہوں کہ مجھے تو مطلب ڈے ٹو ڈے جو ایشوز ہیں انہیں کو سامنا کرنا، تو میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے کہ میں بیٹھوں اور اتنا کانٹمپلیٹ کروں. بالکل پاسبل ہے. ہاں بالکل پاسبل. تو پھر میرے لیے کیا کوئی آسان طریقہ ہے کہ میں وہاں تک پہنچ سکوں؟ جو میں آپ کا سوال سمجھاؤں وہ یہ کہ انسان کے پاس اتنی مہلت نہیں، اتنی فرصت نہیں کہ وہ یہ سمجھ سکے. نہیں، انسان کو زندگی میں وہ تجربات ہو جاتے ہیں کہ زندگی میں یہ سوالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ہر انسان کی زندگی میں یہ تجربات ہوتے ہیں کہ اس کو یہ سوال پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں. کچھ لوگ اس کو اوائڈ کرنا پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس پہ غور کر لیتے ہیں. ایک قسم کا بلاکیج ہو جاتا ہے آپ کے ذہن میں کہ آپ جانا ہی نہیں چاہتے وہاں پہ، یا پھر آپ پہنچ سکتے ہی نہیں ہیں. میں نے جس طرح پچھلے سیشن میں آپ سے گزارش کی تھی کہ زندگی میں کلوزرز نہیں ہیں. یہ جو کلوزرز کا نہ ہونا ہے یہ بھی خود زندگی کے بارے میں سوال پیدا کرنا ہونا چاہیے نا اس میں. یہ بات کہ میں ایک پوری جدوجہد، ایک پوری محنت، ایک پوری سنسیئرٹی کے ساتھ ایک کام کرتا ہوں لیکن اس کے نتائج نہیں نکلتے، اور کئی دفعہ سرنڈپٹس ڈسکوریز ہو جاتی ہیں جس کے نتیجے میں دنیا میری بدل جاتی ہے. یعنی یہ جو ساری چیز ہے کہ میری ایفرٹ کا اور میرے ریزلٹس کا کوئی آپس میں کوہیرنس نہیں ہے، کوئی کوریلیشن نہیں ہے. ایفرٹ زیادہ ہونے سے لازماً نتیجہ بہتر نکل آئے گا، اس کے بارے میں ایٹ این انڈیویجول لیول یہ نہیں کہہ سکتا. پریڈکٹیبلٹی نہیں ہے اس میں.
یعنی جدھر جو نیچرل لاز ہیں اس کے وہ الٹیمیٹ لیول پہ پریڈکٹیبل ہیں، جس پر ہم اپنی جانیں ایٹ سٹیک لگا دیتے ہیں، لیکن جو مورل ایسپیکٹ ہے زندگی کا اس میں پریڈکٹیبلٹی کی اتنی کمی ہے کہ آپ ایک ہی چیز 2 دفعہ کر کے دیکھیں، ایک دفعہ سچ بول کے دیکھیں اپریسیشن مل جائے گی، اور دوسری دفعہ سچ بول کے دیکھیں پھانسی لگ جائے گی۔ صحیح بات۔ یعنی یہ جو ایسپیکٹ ہے زندگی کا جس میں کہ مورل، یوں سمجھ لیں کہ مورل پریڈکٹیبلٹی نہیں ہے اس کی، یہ وہ ایسپیکٹ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی میں کمپلیشن نہیں ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کلوجر نہیں ہے۔ یہ سوال پیدا ہونے چاہیے نا اس کے نتیجے میں۔ کچھ لوگوں کی زندگیوں میں ایسے جھٹکے آ جاتے ہیں، اور ہر زندگی میں وہ آ جاتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ سوال پیدا ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگ اوائڈ کر جائیں گے اس کے بارے میں، کچھ ایک طرف کو چلے جائیں گے، کچھ دوسری طرف کو چلے جائیں گے۔